हाँ भाई मुफ्ती साहब जवाब दीजिए। اس میں قیامت جب قائم ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا کہ صرف ایک بندے کے اوپر قائم ہو. قیامت جب کافروں کے اوپر قائم ہوگی تو وہ بہت سارے موجود ہوں گے، اور ایک ساتھ ہی یہ قیامت کا جو ہولناک زلزلہ آئے گا وہ ہوگا. اور کیفیت یہ ہوگی کہ کپڑا کسی نے کھولا ہوا ہوگا تو لپیٹنے کا موقع نہیں ملے گا، ہاتھ میں لقمہ لے کے اٹھایا ہوا ہوگا تو منہ تک لے جانے کا موقع نہیں ملے گا. تو اس وقت ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ رہ جائے گا اور اس کے اوپر قیامت طاری ہوگی، بلکہ بہت سارے افراد موجود ہوں گے، کافر ہوں گے، کہ جن کے اوپر قیامت طاری ہوگی. اجتماعی طور پر وہ سب مریں گے، کفار جو ہوں گے قیامت کے دن، جو جب حشر قائم ہوگا اور سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا تو وہ سارے کفار یعنی کتنے ہزاروں لاکھوں ہوں گے، کروڑوں ہوں گے، جو بھی ہوں گے، وہ سب کے سب، کوئی دیوار لیس رہا ہوگا، کوئی سیمنٹ گوندھ رہا ہوگا، کوئی ہتھوڑی ٹھونک رہا ہوگا، کوئی کپڑے مطلب باندھ رہا ہوگا، کچھ بھی کر رہا ہوگا، وہ سب ایک دم سے کسی کو بس وہ جیسے ہی وہ چیخ کی آواز آئے گی، چنگاڑ کی، تو کسی کو کچھ کرنے کی مہلت نہیں ملے گی، وہ ٹھکا ٹھک وہ مرنا شروع ہو جائیں گے. سب یہ کفار جو ہوں گے سارے ایک دم اجتماعی طور پر یہ موت ہوں گے، مریں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی الحبیب. اللہ علیہ محمد. ہمارے یہاں قیامت وغیرہ کے تعلق سے کئی سوالات کیے بھی جاتے ہیں. جب بسا اوقات ہوتا ہے کئی سوال جیسے بنائے بھی جاتے ہیں، لیکن اس طرف اگر توجہ دلائی جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صلی سوال اللہ کرنے والے سے یہ ارشاد فرمایا کہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کی. یعنی گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوال کرنے والے کی توجہ اس مقصد کی طرف دلا رہے ہیں جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اس تعلق سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ حدیث پاک میں کہ عرض کیا گیا تھا قیامت کب آئے گی، تو ارشاد فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. اس نے جواب بڑا پیارا دیا کہ مجھے اللہ اور رسول سے محبت ہے. ارشاد ہوا المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت رکھے گا اسی کے ساتھ ہوگا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے جس سے محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگا. اس پر صحابہ کرام میں جو خوشی دیکھی گئی، اسلام لانے کے بعد، اسلام کے بعد سے ایسی خوشی میں نے نہیں دیکھی تھی. اتنے ہی خوش ہوئے تھے کیونکہ ہر صحابی بڑھ چڑھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا کہ بولا آپ تو بیڑا ہی پارے کا، ہم تو ہیں سرکار سے محبت کرنے والے، قیامت آتی رہے. تو یہ مطلب اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک اس طرح اس مضمون کی ہے. تو قیامت کی ہم نے کیا تیاری کی؟ اگر صلو علی صلی الحبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ علی محمد. حضور ایک بڑا نازک سوال ہے. سوال کچھ اس طرح کیا جا رہا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے میں نے آج کے روز اللہ پاک سے چھٹی لی ہے اور آج نماز نہیں پڑھوں گا، اس کا یہ کہنا کیسا؟ اب اگر یہ وہ ایسا ہے کہ وہ اس کو نماز اس پر فرض ہے، ایک تو یہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ سے چھٹی لی ہے، اور فرض نماز کسی کو معاف نہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری فرض نماز کی بھی چھٹی ہے، مجھے فرض نماز معاف کر دی گئی ہے. یہ تو کفریات کا بنڈل لگ رہا ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں یہ لکھا ہے کہ آج کوئی کہے کہ آج نماز کی چھٹی ہے تو یہ کلمہ کفر ہے، یہ بول کفر ہے. اللہ پاک ایمان سلامت رکھے. یہ بہت زیادہ آمین آمین. ایڈوانس جو ہوتے ہیں نا، منہ پھٹ جس کو بولتے ہیں نا، اس طرح کے لوگ اس طرح کی باتیں بک دیتے ہیں. ان کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں کہ بھائی مذاق کر رہے ہیں یار، مذاق کر رہے ہیں. بھائی آپ تو یار سیریس ہو جاتے ہو، ویسے ہی ہر بات پر آپ یوں بول دیتے ہو جناب یہ کفر ہو گیا، یہ ہو گیا. بھائی مذاق کر رہے ہیں، کوئی مذاق بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ یہ یوں مطلب کے سامنے اپنے کہے کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں کس طرح سمجھائیں گے آپ؟ مذاق میں بھی کفر کریں گے تو کفر تو ہو جائے گا نا. آپ دنیاوی مثال لے لو نا یار، کہ آپ کے باپ، کسی کا باپ جو وہ لنگڑا ہو
ایک پاؤں سے معذور ہو، اور دوسرا مطلب کوئی اس کے باپ کی نقل میں 2 ٹانگ والا ہو، فریش ہو، وہ لنگڑا کے چلے اور یہ بتائے کہ تیرا باپ یوں چلتا ہے، تو اب اگر آپ کی گھومے اور آپ اس کا گریبان پکڑے تو یہ ہنس کے بولے میں تو مذاق کرتا ہوں، تو پھر آپ کیا مان لو گے یا اس سے لڑائی کرو گے؟ جب ایک باپ کی مطلب باپ کا مذاق نہیں برداشت ہوتا تو اسلام کا مذاق اڑانا، اسلام کے احکام کا مذاق اڑانا، اللہ اور رسول کی باتوں کا مذاق اڑانا، یہ عقل میں نہیں آتا یار، یہ مذاق اڑانے کی چیزیں ہیں۔ وہ قرآن کریم نے جو مذاق میں کفریات بکتے ہیں تو ان کے لیے ایک آیت مبارکہ ہے، اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو، بہانے مت بناؤ، جان رکھو تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد۔ یہ آیت قرآنی ہے، یہ چیزیں مذاق اڑانے کی نہیں ہے۔ اللہ رسول کی باتوں سے مذاق نہیں اڑایا جاتا، نمازوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، اذانوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ اسلامی جو بھی بھلے وہ تہجد گزار ہو اور نماز کا مذاق اڑائے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اس کی تہجد یا اس کی 5 ٹائم کی نماز یا اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان اس کو بچا نہیں سکے گا۔ بہت سوچ سمجھ کر زبان کھولنی ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب سب کو پڑھنی چاہیے، نہ پڑھی ہو تو پڑھ لیں، اگر بھول گئے تو دوبارہ اس کو پڑھ لیں، تیبارہ پڑھ لیں، کیونکہ یہی ہم کو اتنا شدھ بدھ ہونی چاہیے کہ یہ کفر ہو جائے گا اور یہ کفر نہیں ہے۔ اتنی شدھ بدھ ہو تبھی تو بندہ بچے گا، نہیں تو دن میں پتہ نہیں کتنے کفریات لوگ بک رہے ہوتے ہیں۔ جو کفر بکنے کے بعد جو ایسا کفر ہو، صحیح کفر، جس پر انہیں کہ کفر نافذ ہو گیا اور وہ اس پر مر گیا، توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے اس کو دوبارہ اسلام میں داخل ہونا نصیب نہیں ہوا، بھلے وہ رات دن نمازیں پڑھتا رہا، تسبیحات پڑھتا رہا، لیکن یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا تو۔ ہے بہت نازک معاملہ۔ پہلے کبھی کفر بکا تھا اسی طرح کا جس سے کفر نافذ ہو گیا تھا، اور اب بھلے ماحول میں آ گیا، اچھے دینی ماحول میں آ گیا، داڑھی بھی رکھ لی، امامہ بھی سجا لیا اور نکاح بھی کر لیا، اور اس کفر سے کبھی توبہ ہی نہیں کی، تو وہ کفر تو اس کا رہا نا اس کے پاس، نہ اس کا نکاح ہوا، اولاد بھی ہے، وہ بھی اس کے نکاح کی اولاد نہیں ہے۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ علماء سے مربوط رہنا بہت ضروری ہے۔ علماء باعمل علماء جو ان سے مربوط، یعنی ان سے رابطے میں رہیں، کہ صحبتوں میں رہیں، اور مفتیان کرام جو اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، جو علم دین کے حوالے سے نیک بھی ہو اور علم دین بھی ہو ان کے پاس، ایسوں کی صحبت میں رہیں۔ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید رہے گی۔ اس طرح ایمان کی حفاظت کا بھی سامان ہوتا رہے گا، ورنہ حالات ناگفتہ بے ہیں لوگ، بات میں ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں۔ نماز کا بولو تو بعض اوقات بولتے سنائی دیں گے، ہیں میں تو فلاں ہوں، یعنی میں ہندو ہوں، میں تو عیسائی ہوں، یعنی ایسے مذاق میں جان چھڑانے کے لیے کہ مجھ پر تو نماز ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی بندہ ہو گیا، مذاق میں کہا نا کہ میں ہندو ہوں تو اب یہ ہو گیا ہندو، میں عیسائی ہوں، کرسچن ہوں تو ہو گیا، میں یہودی ہوں یہ کہا تو ہو گیا، میں قادیانی ہوں یہ کہا تو یہ ہو گیا، چاہے مذاق میں کہا ہو۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ اسلام کو بالکل یعنی کہ سنبھال کے اپنے ایمان کو رکھنا ہے، اور بری صحبتوں سے بچنا ہے، اور وہ پھٹ نہیں بننا، زبان پر لگام ہونی چاہیے کہ یہ مومن کی زبان جو ہے نا، یہ مثال دی گئی ہے کہ مومن کا دل یہ زبان کے آگے ہوتا ہے۔ جو مسلمان ہے، اہل ایمان ہے، مکمل مومن، کمپلیٹ مومن جو ہے، کامل مومن، اس کا دل اس کی زبان سے آگے ہوتا ہے۔ جب یہ بولنا چاہتا ہے تو پہلے وہ دل آڑے آتا ہے اس کے، یہ دل سے گزرتا ہے، دل اجازت دیتا ہے کہ ہاں بھائی بول، صحیح بات ہے یہ، تب یہ بولتا ہے مومن، پہلے دل سے رجوع کرتا ہے۔ اور منافق
اس کا دل اس کی زبان سے پیچھے ہوتا ہے، تو جو منہ میں آیا پھٹ کر کے اس نے داغ دیا، دل سے رجوع کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، دل تو پیچھے رہ جاتا ہے اس کا. یہ بہت مطلب یہ منہ پھٹ جو ہوتے ہیں نا، ہاں 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 کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں باتیں کھول کے، اور بات بات پہ مذاق مسخری طنز ٹون اور بول بچن اور ڈائلاگ جو بولتے رہتے ہیں نا، ایسوں کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کفریات نکل جائیں ایسوں کے منہ سے. اللہ کرے کہ ہمیں قفل مدینہ نصیب ہو جائے. اب ویسے بھی پہلی پیر شریف آ رہی ہے، اب جو پیر شریف آئے گی وہ پہلی پیر شریف ہوگی مہینے کی، اس میں یوم قفل مدینہ بھی منانا ہے انشاءاللہ. اس کی ترغیب میں مزید ہفتے کو بھی عرض کروں گا انشاءاللہ، یاد رہا تو. بلکہ ہاں اتوار کو تو مغرب سے شروع ہو جائے گا. اب جو اتوار آئے گی نا تو قفل مدینہ، یوم قفل مدینہ، تو آپ لگا لیں اتوار کو مغرب سے لے کر پیر کے مغرب تک یہ قفل مدینہ، یوم قفل مدینہ ہوتا ہے. اس میں حتی الامکان مطلب ہے کہ کم بولنا ہوتا ہے. ہاں جہاں ضرورت ہے وہاں تو بولنا ہی ہوگا، بعض جگہ تو بولنا فرض واجب ہوتا ہے تو وہ بھی بولنا ہی ہے. فالتو باتوں سے بچنا ہے، فضول باتیں جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، وہ فضول ہوتی ہے، اس سے بچنا ہے. گناہ بھری باتوں سے تو ہر وقت بچنا ہے، بولنا ہی نہیں ہے. یہ تو زندگی بھر کا قبر کے کنارے تک پہنچتے ہوئے جب تک سانس ہے باقی وہ بولنا نہیں ہے بری بات، اور سانس نکل گیا تو بری بات کہنے کا وہ موقع نہ رہا، اب تو بول نہیں پائیں گے نا. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ گناہ بری بات تو کرنی نہیں ہے، تو فائنل ڈیسیزن لے لینا اپنے کو. نہ غیبت کرنی ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ کسی کا ناحق دل دکھانا ہے، نہ دھوکہ دینا ہے، نہ چغلی کھانی ہے. یہ کرنے نہیں ہے نا اس طرح کے گناہ تم کو. انشاءاللہ ہم پکی نیت کریں گے، اللہ بچانے والا ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں پچھلے ہم کووڈ سے گزرے، اور اسی کووڈ کے دوران میرے والدین کا انتقال یکے بعد دیگرے ہو گیا اللہ رضا الہی سے. تو کئی علماء حضرات سے میں نے معلومات کی کہ جو ایصال ثواب کا معاملہ ہے اس کو ہم کیسے بہتر انداز میں پرفارم کر سکتے ہیں. تو کئی لوگوں نے کہا کہ جی آپ قرآن پڑھیے یا عبادت کیجیے اور ان کے لیے دعا کیجیے، یہ بہتر ہے. کئی لوگوں نے کہا کہ اگر آپ مالی طور پہ لوگوں کی امداد یا جو آپ مدد کر سکتے ہیں اپنی توفیق کے حساب سے، اگر وہ کریں گے تو وہ والا طریقہ کار ایصال ثواب کے لیے بہتر ہے. تو آپ کائنڈلی اس میں مجھے میری رہنمائی فرمائیے کہ کیا عبادات زیادہ بہتر ہیں، یا اگر عبادات کے ساتھ ساتھ مالی امداد کو زیادہ کر دیا جائے یا بہتر انداز میں کیا جائے تو وہ بہتر ایصال ثواب کا ذریعہ رہے گا. اللہ پاک آپ کے والدین کو غریق رحمت فرمائے، ان کی بے حساب مغفرت کرے، آپ کو صبر دے. ماشاءاللہ ماں باپ کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں آپ. اللہ تمام اولاد کو اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مالی عبادات جو ہیں اس کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، جسمانی عبادات کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، تلاوت کلام پاک ہر نیکی جس میں ثواب ملا نا وہ اس کا ایصال ثواب ہوتا ہے. فرض نمازوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، روزوں کا بھی کر سکتے ہیں، حج کا بھی کر سکتے ہیں. اچھا اب یہ کہ ہر طرح کا ایصال ثواب کریں، جیسے یہ تلاوت وغیرہ جو ہے، نمازیں نوافل یہ بھی کریں، اور مدد بھی کرنی چاہیے کہ دوسروں کو نفع پہنچے، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. جیسے کہ بارگاہ رسالت میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، کوئی ایسی صورت بتائیے کہ میری ماں کو انتقال کے بعد فائدہ پہنچے. تو آپ نے ارشاد فرمایا پانی. تو آپ نے پھر وہ کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوا کر فرما دیا کہ لکھ دیا اس پر ھذا لأم سعد، یہ ام سعد کی ماں کے لیے، اس کا ثواب جو ہے یہ ماں کے لیے. تو پانی کے ذریعے ایصال ثواب کی تو حدیث میں باقاعدہ صراحت
موجود ہے کہ پانی کے ذریعے ایصال ثواب کرو. تو یہ کہ کہیں مسجد میں ضرورت ہے کنواں کھدوا دیا آپ نے ہے نا, یا کہیں کسی علاقے میں لوگوں کے کنویں کی تکلیف, پانی کی تکلیف, وہاں کنواں کھدوا دیا, یا ٹیوب ویل لگوا دی, یا پانی کے نلکے لگوا دیے, مسجد میں وضو خانے کے لیے یا پینے کے لیے پانی کی ٹنکی لگوا لی, یہ بھی ایک ایصال ثواب کی صورت ہے. محرم شریف میں بھی لوگ ایصال ثواب کے لیے پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں, یہ شہداء کربلا کے لیے یہ بھی بالکل جائز ہے کہ اسی سے کہ پانی کے ذریعے ایصال ثواب کا تو حدیث میں صراحت ہے, اور دوسرے طریقوں سے ایصال ثواب کی ممانعت بھی نہیں ہے. تو اور پھر جہاں جیسا موقع ہو وہاں ایصال ثواب کیا جائے. اب جیسے کہ آپ کا کوئی پڑوسی ہے, وہ مطلب غربت کی وجہ سے بیچارہ تکلیف میں ہے, تو اب یہ کہ بہت پیارا موقع ہے کہ آپ ثواب کریں, پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی آپ کو یہ ثواب ملے گا, ایک مسلمان کی مدد کرنے کا بھی ثواب ملے گا, اس کے دل خوش کرنے کا بھی ثواب ملے گا, اس کی مالی مدد کر دیں. اس کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں ماں کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں, آپ چپکے سے پھر ماں باپ کو ایصال ثواب کر دیں اور بارگاہ رسالت میں اس کو نظر کر دیں. یہ تو ہے نہیں کہ ایک ہی کو ایصال ثواب کریں گے تو سارا ختم ہو جائے گا, نہیں, سارے نبیوں کو ایصال ثواب کریں گے, جنات جو مسلمان ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کریں گے, فرشتوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں, کوئی منع نہیں ہے, اور اپنے ماں باپ کو بھی ایصال ثواب کریں گے. جس کا تذکرہ کریں گے, جس کا نام لیں گے کہ میرے ماں باپ کو ثواب پہنچے, تو اس سے ان کو خوشی حاصل ہوگی. ورنہ ثواب تو سب کو پہنچے گا جن کو آپ ایصال ثواب کریں گے. اور یہ خاص کر آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ماں باپ کے پاس, جو فوت شدہ ماں باپ کے پاس, ہر ہفتے ماں باپ کے پاس جمعے کو اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں. نیکیاں دیکھ کر ماں باپ کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے. جبکہ ماں باپ کے پاس گناہ بھی پہنچتے ہیں نا, اعمال پہنچتے ہیں, تو گناہ دیکھ کر ماں باپ کا چہرہ جو مرجھا جاتا ہے, یعنی یہ رنجیدہ ہوتے ہیں, تو صدمہ پہنچتا ہے. تو فوت شدہ والدین کو صدمہ پہنچانا, ان ماں باپ کو صدمہ پہنچانا جنہوں نے پالا پوسا, گند کچرا اٹھایا, انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, کمانا سکھایا, اور ابھی ان ماں باپ کو ہم نمازیں چھوڑ کر, نمازیں ترک کر کے ان کو رنجیدہ کرتے رہیں, جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, وعدہ خلافیاں کر کے, غیبتیں کر کے, یا اور جو بھی گناہ ہے, داڑھی منڈانا, یہ بھی ظاہر گناہ کا کام ہے. تو گناہ کر کے ہم ماں باپ کو رنجیدہ کرتے رہیں, تو یہ ظاہر کہ قرین انصاف نہیں ہے. ہر گناہ سے توبہ کر کے بندے کو نیک بن جانا چاہیے, کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ماں باپ بھی خوش ہوں گے, اور اللہ اور رسول کی رضا بھی حاصل ہوگی. اللہ اخلاص نصیب فرمائے, ہم سب کو نیک بنا دے اللہ پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رجب شریف جو ہے یہ ماہ حرام میں سے ہے, تو کیا ماہ حرام میں کچھ مخصوص تعداد کے روزے رکھنے کی کوئی فضیلت, اس بارے میں اگر کوئی روایت بیان ہو جائے؟ اول تو یہ ماہ حرام, یہ بعض لوگ اس میں بھی چونکتے ہوں گے, جو کو حلال حرام تو سنا ہوتا ہے, تو یہ حلال کے مقابلے میں حرام نہیں ہے. یہ حرام مانے حرمت والا, حرمت مانے عزت, تو یہ عزت والا مہینہ ہے. اور بیت المسجد حرام, کعبہ جس میں ہے, تو حرمت والی مسجد, ساری مسجد حرمت والی ہے, لیکن اس کا نام مسجد الحرام ہے, حرمت والی مسجد. محرم الحرام زیادہ مشہور ہے نا, یہ بھی حرمت والا مہینہ. تو بہرحال یہ کہ یہ حرمت والا مہینہ, اس کے روزوں کی خصوصیت ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے پیر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات, جمعہ اور ہفتہ یعنی سیٹرڈے کے روزے رکھ کے, اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. اچھا یہ ذہن میں رہے کہ ماہ رجب ضرور ماہ حرام ہے, اس میں رکھیں گے تو بھی یہ ثواب ملے گا. اور کل 4 ماہ حرام, قرآن کریم میں 4 ماہ حرام کا تذکرہ ہے. تو اس میں ماہ حرام میں ذوالقعدہ, ذوالحج,
मुहर्रम, ये तीनों तो कंटिन्यू है, और फिर ये रजब जो अब शुरू हुआ है, तो ये 4 महीने माह हराम है। तो इनमें जिस महीने में भी ये 3 रोजे रखेंगे तो ये सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। सब नियतें करें, बल्कि हमने तो शुरू की भी है, ऐलान भी किया था हफ्ते को कि कम से कम 6 रोजे, क्योंकि इसमें ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स भी है ना, छठी शरीफ को। तो दावत इस्लामी औलिया किराम के फैजान से चल रही है, फैजान औलिया है, फैजान औलिया दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फैजान औलिया, तो हम औलिया किराम के दिन मनाते रहते हैं, इससे बड़े फवायद हासिल होते हैं, तो लोगों को सीखने को भी मिलता है। ये भी 6 रोजे भी, ये 6 मदनी मुज़ाकरे, ये भी फैजान औलिया है। हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ की निस्बत से तो हमने ये 6 मदनी मुज़ाकरे चंद साल से कर रहे हैं। हमारे एक रुकने शुरा है अलहाज सैयद आरिफ अली शाह साहब, मरकज मजलिस शुरा के रुकने दाऊदी साहब के, इन्होंने एक बार ये जब कराची तशरीफ लाए थे तो इन्होंने हमारे मदनी मशवरे में फरमाया था ये रजब के भी 6 कर दो ना, 11वीं शरीफ में तो 11 हो ही रहे गौस पाक के, तो हमने वही डन कर दिया, ठीक है भाई हम रजब के भी क्या करेंगे। और बोलो अल्हम्दुलिल्लाह रजब के भी 6 चंद सालों से ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हो रहे हैं मदनी मुज़ाकरे। फैजान औलिया हुआ ना, ख्वाजा साहब की बरकत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं मतलब ये कि छठी शरीफ की निस्बत से 6 रोजे की हमने मतलब एक मुहिम दी हुई है कि कम से कम 6 रोजे रजब में रखें, और इसको हमने अव्वल पोजीशन दी है, और यानी फर्स्ट कैटेगरी। और 2 अगर 4 रोजे रखे पूरे रजब में तो सेकंड कैटेगरी, और तीसरी कैटेगरी सिर्फ 2 रोजे रखे तो भी तीसरे नंबर पर। ये आसानी के लिए, वरना एक तादाद मिलेगी आपको जो रजब और शाबान के पूरे रोजे रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी 6 में तो आ ही गए ना। तो ये हमको मेरे का नाम भेजें, और हम इंशाल्लाह आज इनका फिगर भी अनाउंस करेंगे, और इस तरह तरगीब मजीद बढ़ेगी। और आप आपस में मालूमात करके, घर में मालूमात करें कि वो जो रोजे रखते हैं तो उनके भी आप फिगर भेजें, नाम भले ना भी भेजें, इतनी तादाद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। और पाकिस्तान में तो ये बड़ा प्यारा मौका है कि जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता जो आपने 3 दिन बयान किए हैं, तो कल पहली तारीख भी जुमेरात है, फिर जुम्मा भी है और हफ्ता भी है। तो वैसे तो 3 दिन के फ़ज़ाइल आपने बयान किए, लेकिन जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, तो ये तीनों दिन पाकिस्तान में इब्तिदाई 3 दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह भाई, यूं तो पहला रोजा जो है ना रजब का जी, उसके वो 3 साल का कफारा है, 3 साल के गुनाहों का कफारा। दूसरा रोजा रजब का 2 साल का कफारा, और तीसरा 1 साल का कफारा। रजब में जितने भी दिन हैं, हर दिन के रोजे का 1 माह का कफारा, 1 महीने के गुनाह माफ होंगे। तो जहाँ मतलब ये गुनाहों के माफ करने की इस तरह की बिशारतें होती है, फजाइल होते हैं, या छोटे गुनाह मुराद होते हैं, सगीरा गुनाह जिसको बोलते हैं, वो माफ हो जाते हैं। बड़े गुनाह जो है वो तौबा से माफ होते हैं। और हुकूक लिबाद में या बाज कबीरा भी ऐसे होते हैं कि जिनमें तलाफी भी होती है, वो जो कमी है, नुकसान है, वो उसको पूरा भी कर रहा है। जैसे नमाज जानबूझकर कजा की तो ये कबीरा गुनाह, बड़ा गुनाह है, तो तौबा कर ले, तौबा की साथ में नमाज को कजा भी करेंगे तब ये तौबा मुकम्मल होगी, कंप्लीट होगी, और गुनाह माफ होगा। कजा करने का, नमाज माफ नहीं होगी, नमाज तो कजा करनी पड़ेगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह। बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, नफल रोजों की तहरीक के ताल्लुक से ये फिगर मेरे पास पहुंचे हैं, फिगर के मुताबिक अर्ज करूंगा।
माह रजबुल मुरज्जब 1443 माह रजब शरीफ, मैं रजबुल मुरज्जब कम बोलता हूँ, निकल जाता है मुझे कि ये शायद आवाम की जबान पे आता नहीं होगा, तो रजब शरीफ ये आसान है। रजब शरीफ 1443 सीने हिजरी में नफल रोजों की मदनी तहरीक, तो नफल रोजों की नियतें 2 फरवरी 2022, 29 जुमादल आखिर 1443 सीने हिजरी को ये इनको मिली हैं हमारे शोभा इस्ते अमाल को। तो 6 रोजों की नियतें करने वाले ईसाई भाइयों की तादाद 6,927, ईसाई बहनों की तादाद 13,384, 4 रोजों की नियतें ईसाई भाई 8,979, ईसाई बहनों की तादाद 6,073, ईसाई भाइयों की तादाद ये 2 रोजों की नियतें ईसाई भाइयों की तादाद 17,724, ईसाई बहनों की तादाद 10,132। कुल रोजे की रखने की नियतें ईसाई भाइयों की तादाद 33,630, ईसाई बहनें 29,589, टोटल बनेंगे 63,219, 63,219। मजीद अगर जो ना जमा करवाए अभी तक तो वो भी अपने अपने फिगर भेजें, तो इंशाल्लाह और भी इनमें तादाद में इजाफा होगा इंशाल्लाह। ये पूरे महीने में रखने हैं इंशाल्लाह। 6 तो हमारी तरफ से ये, बाकी आपको तो अल्लाह तौफीक दे तो पूरे महीने के रखें रजब शरीफ के। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आँख का फड़कना या आँखों का फड़कना ये कोई बीमारी या फिर कोई और वजूहात हैं? पाको हिंद में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिसकी अगर दाईं यानी राइट आँख फड़फड़ाती है तो वो समझते हैं कि ये खुशकिस्मती की अलामत है, और अगर किसी की लेफ्ट यानी बाईं आँख फड़फड़ाती है तो वो समझते हैं कि ये बदकिस्मती की अलामत है। हिंद में ये बात बहुत अहम समझी जाती है कि मर्दों की दाईं यानी राइट आंख का फड़कना और खवातीन की बाईं यानी लेफ्ट आंख का फड़कना कारामत समझा जाता है। अच्छा, चीन में अगर किसी की राइट यानी दाईं आंख फड़कती है तो उसको बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है, और अगर किसी की लेफ्ट यानी बाईं आंख फड़कती है तो समझते हैं कि ये खुशकिस्मती है। इसके साथ साथ अगर बेसाख्ता दोनों आंखें फड़फड़ाती हैं तो इसका मतलब समझा जाता है कि कोई आपको याद कर रहा है। अमीर अहले सुन्नत से पूछना चाहेंगे कि ये आंखों का फड़फड़ाना या फड़कना ये कोई बीमारी है या ये खुशकिस्मती और बदकिस्मती की अलामत है? प्लीज बताइएगा, क्या है हकीकत, क्या अफसाना? अल्लाह अकबर। खुशकिस्मत तो वो है कि जिसके हाथों में दामन मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसकी आंख कभी जिंदगी में भी ना फड़फड़ाए, आंख ही ना हो, है ही ना भी ना, लेकिन अगर दामन मुस्तफ़ा हाथ में तो ये सबसे बड़ा खुशकिस्मत है। ये आंखें फड़फड़ाने का कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में। बस ये फिर ये देखो ना, चाइना में कुछ और उल्टा हो गया ना, हिंद में कुछ और मतलब यानी कि कॉन्सेप्ट है। तो ये खुद ही इसके बुतलान का इजहार हो रहा है, इसके गलत होने का इजहार हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा आंख फड़फड़ा है ना तो ये किस्मत का फैसला इस पर मत कीजिएगा। आई स्पेशलिस्ट ने भी रोजी में बरकत की दुआ की होगी ना, उससे थोड़ा मशवरा कर लीजिएगा। तो कोई ड्रॉप लिख देंगे आपको तो मेडिकल स्टोर वाले की भी रोजी में बरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दुनिया बहुत तेज हो गई है। बचपन में अगर कोई मौजू लिखने के लिए मिल जाया करता था तो लाइब्रेरी में घंटों किताबों में सर्फ हो जाया करते थे, जबकि आज गूगल करें और दिनों का काम मिनटों में कर लें। शायद यही वजह है कि आज के दौर को साइंस और इजादात का दौर कहा जाता है। और बदकिस्मती यह है